बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को मेरा हंसना और बोलना बहुत नागवार गुज़रता है, लेकिन क्योंकि आप लोग मुझे दुआएं देते हैं कि मैं इसी तरह हंसती मुस्कुराती रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाऊं, आप लोग मुझे सराहते हैं, तो उनके लिए इतना ही कहूँगी, आपकी जल रही है ना, जल गया बरनौल लगाइए, कट गया बरनौल लगाइए, कीड़े ने काटा बरनौल लगाइए। तो जनाब, आपके लिए यही काफ़ी है कि आप जलते रहें, मरते रहें और हमारी हंसने मुस्कुराने से सड़ते रहें। बात करूंगी नादरीन आपको ज़हरा काज़मी केस के हवाले से तमाम तर डिटेल बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं अभी मौजूदा जिस चैनल पे काम करती हूं, तो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके मैंने अपना ट्रांसफ़र न्यूज़ रूम जो होता है वहाँ करवा लिया है और मैं वहाँ बैठ के न्यूज़ एडिटिंग वगैरह करती हूँ। कंप्यूटर पे कुछ जो जुमले होते हैं उर्दू के, हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं वो टाइप करके देते हैं, उनमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, वो मैं बाकायदा चेक करती हूँ, फिर उसको हम आगे भेजते हैं। तो मैं फ़ील्ड में अब इस तरह काम नहीं करती। और जो ये ज़हरा काज़मी केस है, इसमें मैं अपने शौकिया इस केस में संजीदगी से, क्योंकि मैं काम कर रही थी, तो इस केस में मैं शौकिया तौर पे जो है हाई कोर्ट या सिटी कोर्ट जाती हूँ। अब मसला ये है कि क्योंकि मेरी जॉब न्यूज़ एडिटिंग पे होती है, तो मुझे वहाँ भी जाना होता है। तो जब इस केस की डेट लगती है, तो मेरे बहुत सारे जो सीनियर साथी और मेरे फील्ड रिपोर्टर्स भाई होते हैं वहाँ पे, तो मैं उनसे मुस्तकिल राब्ते में रहती हूँ। जब इस बच्ची के केस की डेट लगती है और वहाँ समाअत शुरू होती है, तो मेरे जो साथी रिपोर्टर्स हैं हाई कोर्ट के और सिटी कोर्ट के, तो वो मुझे बता देते हैं कि समाअत होना शुरू हो गई है, जजाए में आप आ जाओ। तो मैं फ़ौरी तौर पे वहाँ पहुँच जाती हूँ। ज़हरा काज़मी केस के हवाले से हम आपको बताएं कि मरकज़ी मुलज़िम ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि जिस तरह से वालिदैन को बच्ची से मिलने दिया जा रहा है, मुझे भी मिलने दिया जाए। तो आज जो है दरख्वास्त पे समाअत होनी थी, लेकिन क्योंकि कल पेशावर में किसी सीनियर वकील को, जो साबिक जज भी रहे हैं, उनको कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से आज अदालती कार्रवाइयाँ जो हैं मुअत्तल कर दी गई हैं। तो वकला ने एहतजाज किया है, जिसकी वजह से आज ना सिटी कोर्ट में समाअत हुई है और ना ही हाई कोर्ट में। इस वजह से जो है आज मुलज़िम ज़हीर की दरख्वास्त पे समाअत नहीं हो सकी। अब बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस में जो मुलज़िम ज़हीर साइड के वकील हैं, आपने उनकी मुस्तकिल हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि वो या तो अदालतों से गायब हो जाते हैं, या फिर कहते हैं हमें नोटिस नहीं मिला, या कहते हैं हमने तैयारी नहीं की, और हमेशा इसी तरह के बहाने, और हमेशा अदालतों को गुमराह करते हैं, झूठे लोग हैं, कज़्ज़ाब हैं, हमेशा प्रोपेगेंडे करते हैं और केस को सिर्फ उलझाना चाह रहे थे, लंबा करना चाह रहे थे, जिसको भांपते हुए जिब्रान नासिर ने बेहतरीन इक़दाम किया और इंतहाई ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाते हुए उन्होंने हाई कोर्ट से अपील करके और बच्ची को जो है वालिदैन के हवाले कर दिया, और ये अपना सा मुँह लेके रह गए और ये देखते रहे। तो नाज़रीन, कल भी इनके वकील ने यही हरकत की कि कल जब सिटी कोर्ट में अदालत तब ट्रांसफ़र कराने की जो उनकी दरख्वास्त थी, उसमें ये ख़ुद पेश नहीं हुए, और इनके असिस्टेंट GM फ़ारूक़ी के असिस्टेंट ने आके कहा कि GM फ़ारूक़ी साहब जो हैं वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, इसलिए हमें एक लंबी सी तारीख़ दे दी जाए। लेकिन उस पर भी जो है उनको तारीख़ मिली है 19, और 19 तारीख़ बहुत अहमियत की हामिल है। इसी दिन जो है फ़र्द जुर्म आयद होगा मुलज़िम ज़हीर पे। इसी दिन जो नूर बीबी है मुलज़िम ज़हीर की वालदा, इसकी ज़मानत पर बात होनी है कि आया इसको ज़मानत कन्फर्म की जाए या ना की जाए। फिर इसी दिन जो है वो जो 5 लोग बाकी के मफरूर हैं, उनको इश्तिहारी करार देने का भी चांसेस है। इसी दिन जो है ये समाअत होनी है कि आया केस जो है इलियास मेमन साहब की अदालत में चलेगा या किसी और अदालत में। तो 19 तारीख़ इन 4 वजूहात से बड़ी अहम है। अच्छा, अब आप आ जाएं हाई कोर्ट की तरफ। कल हाई कोर्ट में जब मुलज़िम ज़हीर के वकील ने पेश होना था, ज़हरा काज़मी की मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त दी थी, तो
یہ وہاں سے بھی ڈبہ گول ہو گئے اور وہاں سے بھی انہوں نے جو ہے جبران ناصر نے کل وہاں دلائل دیے، کیونکہ اب بچی جو ہے والدین کے پاس چلی گئی ہے تو ملزم ظہیر کی جانب سے جو یہ درخواست دی گئی ہے اس کو خارج کیا جائے، کیونکہ یہ درخواست اب غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ کوئی بھی ماں باپ نہیں ہوں گے جو ایک کنٹروورشل بندہ ہے جو مغوی بچی کو اغوا کرنے والا ہے اس سے ملانے کی اس وقت کریں گے جب بچی ان کے گھر میں۔ بہرحال تو جبران ناصر نے کل یہ دلائل دیے تھے کہ مغوی کم سن بچی کیونکہ اب والدین کے حوالے ہو چکی ہے، اب یہ درخواست غیر مؤثر ہے تو اس کو معطل کر دیا جائے۔ تو ان کے اسسٹنٹ نے یہی کہا کہ ہمارے جو وکیل ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو ہمیں نا ایک لمبی تاریخ دے دیں۔ تو جج صاحب نے لمبی تاریخ تو نہیں دی تھی، انہوں نے وہ تاریخ جو ہے آج کی دی تھی، اور آج جو ہے وہ سماعت ہوتی، مگر جناب سماعت ہونے سے پہلے وکیلوں نے جو ہے ہڑتال کر دی اور آج سماعت نہیں ہوئی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ کس طرح کے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، جن کے پاس نہ دلائل ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ کبھی وہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں ان ریلیٹڈ کیس کے اوپر، کہ جس پہ جج صاحب نے ان کو ڈانٹا تھا باقاعدہ GM قریشی صاحب کو، کہ یہ جو ہے کرمنل کورٹ ہے، یہ کوئی شریعہ کورٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ جو ہے قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، آپ دلائل دیجئے اپنے موکل کے حق میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہائی کورٹ سے ہی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ عامر نیاز بھدیرا صاحب وہ اللہ اور رسول کی قسمیں کھا کے پتہ نہیں کیا کیا یقین دلا رہے تھے، بس ایک ہی باتیں بولے جا رہے تھے کہ بچی جو ہے خود گئی ہے۔ بہرحال ناظرین، ان لوگوں کے جھوٹوں پہ جتنی بھی ہم بات کریں نا تو کئی سیشن گزر جائیں۔ اب بات کرتی ہوں میں کذابہ کی، تو بھئی کذابہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بچی کو سامنے لاؤ، اور بچی جو ہے وہ آ کے میڈیا پہ کہہ دے کہ وہ خود سے نہیں گئی ہے، اور بچی آ کے کہہ دے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا، تو بچی آ کے کہہ دے گی تو ہم مان لیں گے۔ تو بی بی ہمیں تم سے کچھ منوانا نہیں ہے، نہ تم سے کوئی ڈگری لینی ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم تو ہو جھوٹی کذابہ، تم تو ہر بات میں نہ مانو کرتی ہو، صحیح ہے؟ یہ کیس تمہارا کوئی پرسنلی کیس نہیں ہے جس کے لیے تم اتنی زیادہ پاگل بنی جا رہی ہو کہ نہ تم ہائی کورٹ کے نہ سٹی کورٹ کے کسی کورٹ کے احکامات کو نہیں مانتی ہو، اور ہمیں تم سے منوا کے ملنا کیا ہے؟ ہم کیوں تم سے منوائیں؟ جب جبران ناصر نے پہلے ہی شروع میں ایک درخواست دی تھی کہ بچی کا جو نام ہے اس کو نہ لیا جائے، اور وہ اسی کیس میں نہیں، ہر کیس میں جبران ناصر سب سے پہلے بچی کا نام گپت رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ اور جبران ناصر نے جس دن یہ بچی کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ جائے گی، اس دن بھی جبران ناصر کی ہی ریکویسٹ پہ جج صاحب نے کہا تھا کہ نہ بچی کی تصویر آنی چاہیے اور نہ ہی بچی کا کوئی انٹرویو وغیرہ آنا چاہیے۔ تو جب جج کا احکامات جاری ہو گئے تو آپ ہوتی کون ہو اکسانے والی کے میڈیا پہ لاؤ تو ہم مانیں گے؟ آپ نے تو ماننا پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی جھوٹی کذابہ خراب عورت ہو۔ آپ اور آپ کے وکیل اور آپ کا پورا ٹولہ کہتا تھا جج کے سامنے تو بچی نے یہی کہنا ہے کہ میں نے ظہیر کے ساتھ جانا ہے، بچی ان کے ساتھ چال چل رہی ہے، اور اگر جج کے سامنے کہہ دے گی تو ہم مانیں گے۔ تو آپ نے مانا؟ بالکل بھی نہیں مانا نا، آپ ابھی تک لگی پڑی ہو یہی چورن بیچنے پہ، کیونکہ آپ کے پاس کچھ اور تو کانٹینٹ ہے نہیں، کوئی آپ کو سننا پسند کرنا چاہتا نہیں ہے۔ آپ پہلے بیچتی تھی انڈر گارمنٹس، ٹھیک ہے، پھر آپ سرخی پاؤڈر بیچنے لگی، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے واپس اسی ٹریک پہ آنا ہے۔ آپ یہ ادھر ادھر کے لوگوں کے الٹے سیدھے کانٹینٹ بیچتی ہو تو اس پہ کوئی آپ کو سنتا نہیں ہے، تو آپ نے کہا یہی ایک منجن ہے، یہی ایک چورن ہے، بیچو۔ تو بی ہمیں آپ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بی جو کیس عدالتوں میں چل رہا ہے جہاں سے فیصلہ ہوگا، اگر عدالت کہے گی کہ بچی کو میڈیا پہ لاؤ تو بچی میڈیا پہ آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی۔ اور اب آپ کچھ بھی کرتی رہیں، آنکھ پہ لوٹیں مچلیں، کانٹوں پہ لوٹیں، آپ راتوں کو جاگیں۔ ارے ہاں، یاد آیا کہ بی کی دماغی حالت تو ہمیں پہلے ہی ہم آپ سے ذکر کر چکے کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اب اتنی بیچاری پاگل ہو گئی راتوں کو جاگ کے۔ اور میں کہتی تھی نا آپ سے کہ صبح فجر میں ہم اٹھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے زندگی کا ایک دن اور ہمیں عطا کیا۔ مگر یہ منوس ماری صبح اٹھ کے بجائے لوگوں سے دعائیں لینے کے، بجائے لوگوں کو دعا دینے کے، یہ اپنا مرن چہرہ دکھاتی تھی اور رونا پیٹنا مچاتی تھی۔ تو اب یہ اتنی پاگل ہو گئی، کل اس نے اپنی کمیونٹی پہ لائیو شو لکھنے کے بجائے لائسنس لکھ دیا۔
یعنی اس کی دماغی حالت دیکھیں کہ بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے. ابھی تو یہ اور پاگل ہوگی انشاءاللہ. کپڑے پھاڑ کے نا بال نوچتی ہوئی گلیوں میں ملے گی. ابھی تو چھپ کے کمرے میں ایک ولاگ بناتی ہے چند لوگوں کو لے کے نا. انشاءاللہ روڈ پہ لاہور کے لوگ دیکھیں گے کہ کون جا رہے ہیں یہ، جب یہ اپنے بال کھول کے کپڑے پھاڑ کے باہر پھر رہی ہوگی. اس کے آگے ضرور آنا ہے یہ جو اس نے ایک ماں کے آنسو جو ہے نا ان کا مذاق اڑایا. اور اس وقت اس پر ایک شعر جو ہے نا وہ صادق آئے گا کہ شعر عرض ہے: یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. بڑی فرعون بنی ہوئی تھی نا یہ، ایک ماں کے آنسوؤں کا مذاق اڑاتی تھی، ایک باپ کی تذلیل کرتی تھی. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ اس کذابہ کا انجام دیکھیں گے. تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں بھی جڑی رہوں گی، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے. ہم مل کے جو ہے ظالموں، غاصبوں، لٹیروں، اغوا کاروں کے خلاف اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے اور اپنے ملک کو ان گندے عناصر سے پاک رکھیں گے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اور میرے وہ بہن بھائی جو مجھ سے کسی اسٹوری کے حوالے سے کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹوری مجھے دینا چاہتے ہیں، تو وہ میرے انسٹاگرام کے ان باکس میں آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، وہاں سے کال بھی کر سکتے ہیں. اور اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو میں حاضر ہوں. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.